اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الحامی الصادق امین علی خاتم النبیین وارسلہ رحمة للعالمین البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اعدائهم وقتلتهم غاصبی حقوقهم اجمعین من الاولیاء والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب مبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم كما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لا تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات اللہ گرامی آپ کے سامنے آج 7ویں تقریر میں انسانیت اور اسلام ہم اس موضوع کو یہاں سے اس لیے بھی بیان کرتے ہیں، ویسے تو دنیا جانتی ہے کہ اسلام کا موضوع ہی انسانیت ہے، لیکن اس کی تکرار اس لیے بھی ہے کہ دور جدید اور اس وقت کے حالات اور اس جدید کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ اسلام کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہوں وہ اس لیے غلط ہیں کہ آپ نے اسلامی تاریخ کو قرآنی تاریخ کے مطابقت کے ساتھ نہیں سمجھا۔ قرآنی تاریخ میں پہلے دن سے کر رہا ہوں، ایک ہے خود قرآن کی تاریخ اور ایک ہماری بنائی ہوئی تاریخ جس کو ہم بہت سے مواقع پر اسلامی تاریخ کہہ دیتے ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، میں اگر شروع ہی میں آپ کو بتلاؤں کہ فرق کیا ہے تو دنیا اندازہ کر لے گی۔ پہلے صلوات محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ کے سامنے جہاد پر میں نے کچھ بات کی ہے، لیکن جہاد اسلامی میں سے کوئی مثال نہیں پیش کی۔ اسی طرح لفظ قتال پر بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جہاد، قرآن کریم میں لفظ قتال دو ہیں۔ جہاد اور قتال کے علاوہ جس کو قتال، قتل جن لفظوں میں جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرا واقع ہے مجمع میرے ساتھ ساتھ ہے ان تمام تاریخوں میں جو کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں، عرض کرتا جا رہا ہوں، آج بھی عرض کروں گا۔ میرا واقع ہے مجمع موقف مجمع بہت سے افراد خود میرے سامنے میں برادر عزیز جناب سید سبت عزیز صاحب خود ماشاءاللہ بہت صاحب نظر ہیں، اور اسی لیے ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر اس لیے بھی یہ فائز رہے ہیں کہ ان کو خطابت، تقریر، وہ بھی اصول اور نظم و ضبط کے ساتھ، اس میں چونکہ ماشاءاللہ اس لیے آسان نہیں ہے کسی شخص کا پارلیمنٹری افیئرس کو بھی دیکھنا، انہوں نے ان کو بھی دیکھا کبھی، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر آپ کے سامنے نمایاں حیثیت کے ساتھ وہ بھی، اور جامعہ مجمع میں اور بھی محترم شخصیتیں ہیں ان کی بھی نظر ہے۔ میں اس لیے جو کچھ بھی کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کل بھی میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی تاریخ پر بات کرتا رہا اور آج بھی گفتگو وہی ہے۔ دو تین باتیں رہ جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ آج کی تقریر ہے، کل اور پرسوں ہے۔ ایک تو مجھے بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ خدا را ہمارے نوجوان بچے محفوظ رکھیں اپنے کو دو لفظوں سے، محفوظ رکھیے گا نوجوان بچے ہمارے، بغیر سمجھے بوجھے بہت سے آپ کے بیچ میں آئیں گے اور یہ کہیں گے بھئی یہ مولانا لوگ تو چھوڑو، ہم لوگ اخباری لوگ ہیں۔ اس اخباریت سے بچنا، کیونکہ یہ جو تم کو اس راستے پہ لے جانے والے لوگ ہیں یا لے جانا چاہتے ہیں، یہ بیچارے جانتے ہی نہیں کہ اخباریت ہے کیا۔ میں بہت پہلے مولانا حیدر مہدی صاحب مرحوم کی مجلس میں 40 میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو، یہاں صرف ایک جملہ اس پہ کا کہہ دوں گا، یاد رکھنا یہ جو اپنے کو اخباری کہتے ہیں واقعی اخباری نہیں ہے، اخبار پڑھ پڑھ کے اخباری ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں بھی ایسے موضوعات ہیں ان کو خالی کتابی طور پر، تاریخی طور پر، تحقیقی طور پر کوشش بھی کہ وہاں تک پہنچ۔ ملنگی رسالت، ملنگی سے بچو، اس لیے کہ آج ملنگی جہاں سے ہے وہ آپ نہیں جانتے کہاں سے ہے۔
میں ان کے سینٹر تک، جسے گڑھ آپ کہہ لیے لکھنؤ کی زبان، وہاں تک جا چکا ہوں. اس کی تفصیل یہاں سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اور جو صاحب اس کے بانی ہیں، بانی مبانی، آج اتوار سے میرے دوست یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، اگر ہوتے تو میں ان کو گواہی میں لے کر بات کرتا، جو کل یہاں تشریف فرما تھے، ہمارے بڑے عالم. اور غالباً اگر ان کی یادداشت سہارا دے تو وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ جب ہم نجف اشرف میں تعلیم میں مصروف تھے، مشغول تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، سن 58. یہ کتنے چہرے اس وقت کوئی نہیں ہوگا. 58 اس وقت میں یہ ملنگی کے بانی صاحب، ملنگی کے بانی صاحب، تھوڑی جگہ بنا لیجیے، زحمت سے بیٹھیں گے ہمارے حسن فراز میں. فیس ٹو فیس اور پیچھے آرام سے آرام. تو وہ صاحب جو ہے ان کا میں نام کچھ نہیں لوں گا، میں ان کے سینٹر تک جا چکا ہوں آج سے تقریباً 20 سال پہلے. اور سن 58 میں وہ وہاں نجف میں تھے ہمارے سامنے، جو آج ملنگی کے بانی کہلائیں. سمجھ لینا تم، میں ان منزلوں سے گزرا ہوں، دیکھا ہے، جانتا ہوں. وہ کل نجف میں ہمیں بیٹھ کر مولا کی شان میں قصیدے سناتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ وہ لاہور سے قریب ایک جگہ ہے، نام اب نہیں لوں گا، سب سمجھ جائیں گے، لاہور سے قریب ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے آہستہ آہستہ، لیکن ان کا بھی منشا یہ شاید ہرگز نہ ہوگا جو ملنگیوں نے اپنا لیا. بہت سے موقعوں پر یہ ہوتا ہے، بات کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی محبت کو اپنا سہارا بنا کر لوگ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں خیال کیا آپ نے؟ کسی کی محبت کو عنوان بنا کر نہ جانے کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی یوں ہی سمجھ لیجیے گا، ہم قرآن والے، ہم رسول والے، ہم توحید والے، ہم وحدانیت والے، ہم کعبے والے، ہم قبلے والے، ہم مکے والے، ہم مدینے والے، مگر جانے کیا کیا نہیں ہو جاتا ہے. ایک صلوات محمد والے محمد. تو ان کے بارے میں میں بہت کچھ کہتا ہے، الگ الگ مجلسیں پوری ہو جائیں، مگر یہ بیان کرنا شروع کروں اخباریت کیا ہے، یہ کہوں کہ ملنگی کیا ہے، اور یہ کہوں کہ ساتھ وحدانیت، اور اس سلسلے میں ان سب کے کریکٹر اور کردار کیا ہے، تو میں یہ بھی آپ کے سامنے نہیں کہہ سکا، کیونکہ یہ ایک الگ بالکل موضوع ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. آئیے ان باتوں کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے وقت رہا، موقع رہا، ورنہ دعوت دیتا ہوں آپ کو، آپ عشرے قائم کیجئے، زحمت آپ کو ہوگی، مجھے بلائیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تمام تاریخی باتیں، یہ تمام چیزیں اس طرح پیش کروں کہ میرے نوجوان بچے اچھی طرح سمجھیں. ابھی میں سڑک سے آ رہا تھا، ماشاءاللہ ایک ہجوم ہے ہماری قوم کا، ایک ریلا ہے پورا جو سڑک پر جا رہا ہے، ماشاءاللہ. زائرین کی یہ کثرت دیکھ کے دل کو خوشی بھی تو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں ان کے پاس ایک ہی مشن ہے کہ یہ نام حسین لینے والے ہیں، باقی جو جس طرح بھی بات کر لیں. بہت سے جا کر پھر واپس آئیں گے، سڑک پر بیٹھ کر سنیں گے یہ ہماری ملت ہے، ہماری قوم ہے. خدا ان کو سلامت رکھے، ان کو زندہ رکھے، اس لیے کہ یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ بس ہیں، بلکہ سمجھ لینا ان کا سڑک پر ہونا ہی وجود ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت زندہ ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. 1400 برس میں تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نام حسین لیا نہ جا سکے، لیکن یہ سڑک پر جاتا ہوا ریلا، یہ ہجوم، یہ انسان، یہ دلیل ہے کہ تم ناکام ہو گئے. یہ جاتے ہوئے کارواں، کیا کہوں، ان قافلوں کی یادگار ہیں جو کل بہت چھوٹی تعداد میں جاتے تھے، 2 4 5 10، ان کے قدم گنے جا سکتے تھے. یہ 5 آدمیوں کے 10 قدم ہیں، یہ 10 آدمیوں کے 20 قدم ہیں، آج تم گنتی بھی نہیں کر سکتے ہو کہ نام حسین. صلوات محمد وآل محمد پر.
میں نے آپ سے عرض کیا، خود میں گواہ ہوں، 9 محرم یہی نازمیہ کا اشرا یہی دروازے پر بیٹھ کے سن رہا تھا، جہاں پر ابھی میرا مجمع آ چکا ہے، بس اس کے بعد نہیں۔ اور اس وقت آپ جائیں تو گلی کیا پوری وکٹوریہ اسٹریٹ چھلک رہی ہے نام حسین لینے والوں سے، لنگر بٹ رہے ہیں، جو رک گئے ہوں گے۔ اب میں نے ہمیشہ کہا ہے اس وقت مجلس کے وقت روک دیجئے، اور اس طرح تقسیم نہ کرو خدا را کہ جو غیر قومیں بسوں پر بیٹھ کر سواریوں میں بیٹھ کے گزر رہے ہیں وہ دیکھ کے حیرت سے دیکھیں، یہ ہاتھ پھیلائے، یہ دوڑتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ ہاتھ پھیلانا جس بارگاہ میں ہمارا ہے وہ ہمارے لیے شرف ہے، مگر وہ نہیں جانتے۔ وہ یہ سمجھیں گے بہت بھوکی قوم ہے، بہت بھوکی قوم ہے، بہت غریب و فقیر قوم ہے، ان کے اوپر اثر غلط جائے گا، اس لیے اس طرح نہ بانٹو جس طرح سڑک پر بانٹا جاتا ہے۔ ہمارے لیے شرف ہے۔ ہم بھی نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں مختلف مواقع پر جب اچھالے جاتے تھے چاکلیٹ تو دوڑ دوڑ کے سمیٹ کے اٹھاتے تھے اپنے پاس، اس لیے کہ یہ بھیک لے لینا وہاں سے ہمارا شرف ہے، مگر دوسرے نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں نا، باقی لوگ نہیں جانتے، لہذا ان کے اوپر آپ کی قوم کا وقار، عزت، شان و شوکت جانا چاہیے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو میں آپ کے سامنے کہ تاریخ ہماری ہے کیا، آئیے خانہ کعبہ، بس بہت جلدی سمیٹ کر، آج بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ خانہ کعبہ کی تاریخ جس کو میں آپ کے سامنے، اسلام امن کا پیغام، اسلام سلامتی کا پیغام، اسلام انسانیت کا پیغام، انسانیت اور اسلام کے اس عنوان کو سمجھتے سمجھتے ہم 7ویں منزل میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ بتلائیے جو میں نے پہلے دن کہا تھا، آج اس کو دوسرے طریقے پر عرض کر دوں۔ جہاد کی لفظ، جاہدو، جہدا، مجاہد، مجاہدین، اجہدو، یہ جہاد کی لفظ عربی کا قاعدہ ہے، ایک لفظ ہوتی ہے اس میں بہت سی لفظیں بنتی ہیں، ایک لفظ سے بہت سی لفظیں بنتی ہیں۔ جہاں اگر کسی کا نام حسن ہو، حسن، حسین، حسین، احسنو، حسنو، حسنہ، یہ سب اسی میں آ جائے گا۔ کسی کا نام عادل ہو، عدل، عدالت، عادل، معدول، معدل، معدل، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کا کوئی بھی نام، یہ عربی قاعدے کی بات میں نے آپ کو بہت جزئی طور پر کہہ دی کہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ اسی طرح لفظ ہے جہد، جہد، جہد سے جہاد، جاہد، جہدو، کتنی بار آیا ہے قرآن میں لفظ جہاد، جس پر بات ہوتی ہے کہ اسلام اور جہاد۔ آج محرم کے زمانے میں ایک بہت بڑے آتنکوادی کو پھانسی کل ہو گئی۔ میں نے محرم کے زمانے کی لفظ اس لیے استعمال کی کہ کم سے کم دنیا اسے پہچان لے کہ محرم کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہوں وہ عالم الپاکی میں ہمیشہ لیر اور رسائی دیں۔ محرم کا مشن ہی یہی ہے کہ جو بھی آتنکوادی ہو یا آتنکی کی نسل سے ہو، صلوات محمد علیہ۔ میں نے ابھی کل شب ٹی وی کی پرسوں ابھی ٹی وی کی تقریر میں نے ایک جملہ وہاں پر اس تقریر میں استعمال کیا تھا، بہت سے عمل میں بہت سے لوگ نظر نہیں ہوگی، اس میں نے کہا تھی ایک بات کہی تھی کہ ایک ہے مادی خودکشی اور ایک ہے روحانی خودکشی، اور اسی سے مقصد میں نے دوسری بات کہی تھی، ایک ہے مادی آتنک اور ایک ہے روحانی آتنک۔ اسلام جہاں جہاں پر ہی روحانیت کا نام لے کر کوئی آتا ہے آتنکوادی تو اس کو روحانیت سے شکست دیتا ہے، اور جہاں جہاں مادیت کا نام لے کر آتنکوادی آتا ہے اس کو ہم لوگ اپنی رضاداری کا شکست دیتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ میں غار میں پڑھا کہ قریب کے پڑوسی ملک نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، اس لیے کم سے کم اسلامی برادری ہی کے ناطے کہ بھائی تمہارے ایک مسلمان کی لاش لے لی گئی ہوتی کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں پڑا رہنے کا دفن ہوگا کہ نہیں، کم سے کم ہمارا ملک ایسا تھا کہ اس نے بھی ایک آتنکی کی لاش کو بھی پڑا نہیں رہنے دیا، دفن کر کے بتا دیا کہ ہمارے ملک میں ابھی انسانیت ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔
جہاں جہاں اس وقت میرا مسئلہ ہے، ان سے اپیل کروں گا، عرض کروں گا کہ آپ بجائے سڑک پر بیٹھنے کی مدد سے میں بھی جائے آپ تو لا سکتے، بہت اچھا رہے گا، یہاں پر سنیں سب ایک سوال محمد والے جلدی جلدی بات ہو۔ جہاد 41 دفعہ قرآن میں، ایک ایسی بات کو آپ کو یاد ہے، جہاد قرآن میں لفظ جہاد اپنے مختلف شکلوں میں مختلف حیثیتوں میں 41 دفعہ آیا ہے۔ لفظ قتل، لوگ کہتے ہیں اسلام میں قتل، اسلام میں جہاد، لفظ قتل تقریباً 169 دفعہ آیا ہے، 169۔ دونوں کو ملا لیجیے، جہاد اور قتل، قتل اور جہاد، قاتلوا یقاتلون مقاتل، یہ سب کے ساتھ اقتتلوا، مثلا یہ سب چیزیں، ما لکم لا تقاتلون، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اگر اس سب کو ہم شمار لیں 169 دفعہ، دونوں کو جمع کر لیے 211 دفعہ۔ دیکھیے ایک ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں جس مجمع کے لیے تو بہت آسان ہے سمجھ لینا، باہر کا انسان بھی آیا قرآن قتل، جہاد، لڑائی ان باتوں پر زور دیتا ہے یا کس بات پر زور دیتا ہے؟ آئیے آسان ترین بات بتا رہا ہوں، آپ پورے قرآن لفظ جہاد جو اپنے صرف لڑائی کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ کہہ چکا ہوں اس کو بہت تفصیل سے، جہاد کوشش، جہاد نفس، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، یہ تمام باتیں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں تلوار سے جہاد بہت محدود، قتل اس میں لفظ قتل کا مقصد تو صاف صاف ہے، مار ڈالو قتل کر دو، نہیں، قرآن نے لفظ قتل بھی اگر استعمال کی، لا تقتلوا الصید، اس دن کہہ چکا آپ کے سامنے، وانتم حرم، شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی مت کرو شکار اگر حالت احرام میں ہو۔ من قتل نفسا بغیر، تو کیا تعریف ہے قتل کی، جس نے بھی کسی بے گناہ کو قتل کر دیا اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا، 2 دفعہ لفظ قتل آیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، 2 دفعہ لفظ قتل آیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں یہاں قتل کی تعریف تو نہیں ہے، یہاں تو منع کیا جا رہا ہے مت قتل کرو، تو جہاں واقعی معنی میں قتل کی اجازت دی گئی وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اب میں آپ کا زیادہ وقت اس پہ نہیں لوں گا، کہ جب مکے کے اندر بہت ہی مظلوم لوگ دورادو وما لکم لا تقاتلون، ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں تم اٹھتے جنگ کرنے کے لیے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مرد عورتیں بچے، یقولون پکار کر کہہ رہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہم کو اس ظالموں کے قریے سے نکالو، تو کیا ہے ما لکم لا تقاتلون، کیا ہے جو تم قتل نہیں کرتے، یہ پہلی بار اجازت آ رہی ہے، وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، اور پھر دوسری جگہ آیا اور اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن سے جنگ کر رہے تھے، یہ ان کے قتل کی بات نہیں ہے یقاتلون، بلکہ ان سے قتال کر رہے تھے دوسرے لوگ، تو اب ان کو اجازت دی گئی جائیے آپ بھی جا کر جنگ کیجیے۔ تو 2 موقعوں پر ایسا ہے کہ لفظ قتل میدان کی خونریزی سے متعلق ہے، میں اس کو اور سمیٹ کر کہہ دوں میدان جنگ کی خونریزی سے متعلق ہے، اور ورنہ نہ قتل ہر جگہ اجازت دے رہا ہے قتل کی، اور نہ جہاد ہر جگہ جہاد کی اجازت دے رہا ہے۔ اب میں اپنے مجمع سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو میرے مجمع کی گواہی ہوگی اور سامنے کی تمام وہ افراد جو قرآن اور اسلام میں جہاد اور قتل کے اعتراض کیا کرتے ہیں، اگر آپ افہام و تفہیم اور سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے بات سمجھتے ہو تو میری اس آواز کو جو محفوظ ہو کر پہنچے گی اس پر غور کیجیے گا پہلے آپ، کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں جہاد اور قتل کے مقابلے میں کون سی لفظ آئے گی، کون سی لفظ آئے گی قرآن میں جہاد اور قتل کے مقابلے میں؟ دیکھیے عزیز عزیزان گرامی، ایک ہی لفظ آئے گی، ایک طرف قتل، اتنے اشتباہ مت پیدا کرو کہ اصل لفظ قتل کا مفہوم غائب ہو جائے اور اصل جہاد کا مفہوم غائب ہو جائے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام جہاد ہے اور قتل ہے، تو میں اس کو بھی سمیٹ کر کہوں پوری تعداد دونوں لفظوں کی قرآن میں کتنی آئی؟ 211 بار۔ اب آئیے لفظ قتل اور جہاد کے مقابلے میں کون سی لفظ ہے؟ رحم۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، صلوات ہم 2 موقعوں پڑھواتے ہیں، یا تو ہمیں کچھ سہارا حاصل کرنا ہوتا ہے یا آپ کو چوکانا مقصود ہوتا ہے۔ نہیں چوکے، نہیں سہارا دیں گے، چلیے نہیں صحیح، کیونکہ آپ متوجہ بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کی اس توجہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں کیا ہوا، قتل و جہاد 211 دفعہ، اس کے مقابلے میں رحم۔
अब रहम के लफ्ज को इरहम, राहिमीन, रहम अल्लाह, मन यरहम, तुरहम, यरहमू, मुख्तलिफ जगहों पर रहमत का रहमत, ये रहम, रहमत, ये कितनी बार आया? सब मिलकर तवज्जो करेंगे, 326 दफा रहम के लफ्ज कुरान में 326 दफा। और एक आयत ऐसी है जिसको मैं इससे अलग शुमार करूंगा। ये तो पूरे कुरान में रहम यहां वहां 326 दफा। एक और इसी लफ्ज़ रहमत को और रहम को मैं इस तमाम शुमार से, आदात से जमा करने से अलग शुमार करूंगा। वो आयतें कौन सी? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो रहमत करने वाला, रहमत करने वाला। अब ये बतलाओ कि पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कितनी बार तिलावत करना है? तवज्जो कीजिएगा, हिसाब पेश करो। अगर 114 सूरों में से एक सूरे के शुरू में कहा गया है बिस्मिल्लाह मत पढ़ो, तो सूरह नमल, सूरह नमल जहां वो पूरा वाकया बयान करता आपके सामने, लेकिन उसके लिए पूरी एक मजलिस चाहिए, खाली उसमें का एक इशारा। क्या बढ़ता हुआ तफक्कदत तैर, हजरत सुलेमान ने नजर डाली अपने लश्कर पर, कितना बड़ा लश्कर है, जो इससे पहले की आयत खुद बता रही है, वह हुशिरा लिसुलैमाना जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर वहुम यूज़ऊन। और जनाब सुलेमान की अज़मत बताने के लिए उनके लश्कर को सामने महशूर कर दिया गया, सामने खड़ा कर दिया गया, सामने हाजिर कर दिया गया। लो देखो, जिन, इंस, तैर, ये पूरा लश्कर हजरत सुलेमान का है। और उस पर नजर डाली उन्होंने, खाली नहीं कोई लश्कर आया, वहुम यूज़ऊन, इतना मुती है कि जिन हो, इंस हो, तैर हो, सब के सब सर झुकाए अदब से जनाब सुलेमान के सामने हाजिर हो गए, इसलिए कि बुलाया गया है, आओ सामने खड़े हो जाओ। इतने बड़े लश्कर को जनाब सुलेमान ने देखा। मैं इस पर आगे नहीं पढ़ूंगा, एक ही जुमला बस, वह तफक्कदत तैर, परिंदे को ढूंढा, वो कहां है? मालिया लारल हुदहुद, ये क्या है? मैं अपने लश्कर में हुदहुद को नहीं पा रहा। क्यों दोस्तों अजीजों, क्या शुमार किया जा सकता है हजरत सुलेमान के उस लश्कर की अदद का, जिसमें जिन भी हैं, परिंदे भी हैं, इंसान भी हैं? इतना अजीम लश्कर होगा, उसमें भी हजरत सुलेमान को खबर है कि कौन है कौन नहीं है। मुतवज्जे हैं आप? सुलेमान को अपने लश्कर की खबर है कि कौन है कौन नहीं है। एक परिंदा भी नहीं है तो पुकार कर कह लिया, कहां गया हुदहुद? तो क्या हमारे फख्र और सुलेमान, हमारे नबी को अपने लश्कर की खबर ना होगी कौन है कौन नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल मेरे दोस्त ने मुझसे शिकायत की और मुझे उन्होंने मुतवज्जे किया, हालांकि मुमकिन है कि ऐसा ना हो, बाहर मुमकिन है जब मैं जाके बैठूं, मजलिस को छोड़कर मिंबर से उतर के बाहर जाऊं और कहूँ हाँ भाई सलावत भेजिए, तो बाहर की भी आवाज़ सुनाई दे। यहाँ की आवाज़ में शायद वहाँ की आवाज़ ना सुनाई देती हो, लेकिन लोग ये कहते हैं जनाब यहाँ का मजमा सलावत भेजता है, बाहर का मजमा खामोश रहता है। क्या है ऐसा? किसी ने कहा नहीं वो बाहर का बंदा चुपके से सलावत पढ़ता होगा। तो मैं अर्ज करूंगा अपने बाहर के भाइयों से, भाई चुपके से सलावत ना पढ़िए, ताकि लोगों को मालूम हो जाए यहाँ से वहां तक सब मिलकर सलावत पढ़ते हैं, बुलंद आवाज से सलावत मोहम्मद। वहां क्या हुआ? वो हजरत सुलेमान, पूरा लश्कर सामने, उस तफसील को नहीं पेश करना है जो बात आपके सामने। तेज आलम में जनाब सुलेमान के सामने एक परिंदा भी अगर नहीं है तो उन्हें मालूम है कि यहाँ पर नहीं है। बस दोस्तों अजीजों, और इसी बात को सामने रखकर हम अगर और आगे बढ़ें तो हमारे सामने तारीख का वो मंजर भी आता है। ये हजरत सुलेमान है, ये उनका इक़्तिदार है, ये उनकी क़ुव्वत और ताकत है। एक मरतबा और सलावत मोहम्मद। हुआ क्या? जनाब सुलेमान
اچھا سلوک کیا، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا کہ میں پڑھ کیا رہا تھا، تو میں اس کہنے سے مجھے یاد آ گیا میں کیا پڑھ رہا تھا، کم سے کم فائدہ پہنچا، واقعی بالکل ذہن سے نکل گیا تھا، میں سوچ رہا تھا میں آگے اب کیا پڑھوں، میں کیا پڑھ رہا تھا کہیں سے چھوڑ گیا پڑھنے سے اتنی دیر میں وقفہ ملا، مجھے یاد آ گیا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا۔ میں یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں 114 دفعہ جو بسم اللہ ہے ان میں ایک سورے میں نہ ہو کر دوسرے سورے میں 2 دفعہ آ گئی۔ ایک سورے کے لیے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، تو سورہ نمل جہاں حضرت سلیمان کا ذکر بیچ میں آ گیا، یہاں پر اس لیے آ گیا تھا یہ ذکر کہ وہاں پر بسم اللہ یوں ہے کہ جناب سلیمان نے جب حکم بھیجا اور یہ پوچھ لیا پرندہ کہاں گیا، اور پرندے نے بتایا میں وہاں گیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ نے اس کے بعد کہا اچھا یہ خط لے کر جا اسے پہنچا دے، اور جب وہ خط پہنچانے کے لیے وہاں گیا تو ملکہ سبا کی ملکہ بلقیس بیٹھی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہ اس کے سامنے یہ خط لا کر پرندے نے گرایا، اس خط کو دیکھا، اس نے اپنے سرداروں کو پکار کر کہا یا ایھا الملأ، اس نے پکار کر کہا یا انی القی الی کتاب کریم وانہ سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے آ گئی۔ تو اس طرح 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں جب آئی بات، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مرتبہ رحمان ہے ہر بسم اللہ میں اور ایک دفعہ رحیم ہے، تو اب یوں کہیے کہ اب 2 دفعہ رحمت ہر دفعہ بسم اللہ میں جب کہنا ہے تو 114 جگہ پر جب بسم اللہ پڑھی گئی تو 228 دفعہ ہم نے رحمت کی لفظ کو یاد کیا۔ متوجہ ہے آپ، 228 دفعہ یہ اور 326 دفعہ باقی قرآن میں رحمت۔ ایک بات کہنے جا رہا ہوں اپنی فکر کے ساتھ ہے اور وہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، کوئی صاحب اگر اعتراض کریں گے تو ان کو بھی میں اس کا جواب دے دوں گا۔ پہلی بات یہ کہہ دوں 326 دفعہ رحمت، 228 دفعہ بسم اللہ میں رحمت، تو بسم اللہ کے ذریعے رحمت 228 دفعہ، باقی قرآن میں رحمت 326 دفعہ، دونوں کو ملائیے کتنا ہوا؟ کیا ہوا؟ 554 دفعہ۔ یہ 554 دفعہ زیادہ ہے کہ 211۔ سب کی سمجھ میں بات آ جائے، جہاد اور قتل کی لفظ ہے تو 211 دفعہ، لیکن رحمت کی لفظ کہ جہاں سے تعارف قرآن کا شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آ رہا ہے 554 دفعہ۔ یہ زیادہ ہے کہ وہ قتل و جہاد زیادہ ہے کہ رحمت کا میسج زیادہ ہے؟ اور اب رحمت کا میسج اگر زیادہ ہے دوستو تو میں اتنا پوچھتا ہوں کہ 5 5 4 یہ عدد جب آتا ہے لکھو، 5 5 4 کتنا ہوا؟ 5 پھر 5، کتنا گہرا رشتہ ہے رحمت کا 5 اور 5 سے، اور جب 4 سے ملاؤ تو 14 بنے گا۔ اب پہچانو رحمت کا رشتہ۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ 5 5 4 554۔ اچھا آئیے اب آئیے میں اور 2 لفظ اور تلاش کر لوں جو اسی بات کو پیش کرے گی۔ ایک ہے عفو اور ایک ہے مغفرت۔ غفور، مغفرت، عفو، یہ دونوں کو، عفو کتنی دفعہ قرآن میں ہے؟ 35 جگہ، اور غفور اور مغفرت کتنی جگہ پر ہے؟ 235 جگہ۔ 235 اور 35 کو ملاؤ 270، یہ 270 کو 554 سے ملاؤ۔ دوستو عزیزو اگر وہاں ملاؤ گے تو یہاں پھر وہی عدد آئے گا جو عدد اوپر آ رہا ہے، 5 اور 5 کا عدد بتلائے گا کہ جہاں بھی جاؤ عفو ہے تو 5 کا عدد، مغفرت ہے تو 5 کا عدد، رحمت ہے تو 5 کا عدد۔ بڑا گہرا تعلق ہے اسلام میں انسانیت کا 5 اور 14 کے عدد سے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ خانہ کعبہ دعا مانگی، خدایا کل کی تقریر پر میرے ایک عزیز بھائی نے مجھے فون کیا، آج غالباً ان کا نام حسن ہے اور ان کے والد یہاں مدرسے میں کبھی پڑھاتے تھے، ہمارے بھائیوں میں ہوتے تھے، جناب تقی صاحب، مولانا تقی صاحب۔ میں نے بعد میں پوچھا آپ کون ہے، نام بتایا،
انہوں نے ایک بات کی طرح مجھے یاد دہانی کی، میں نے ان سے عرض کیا کہ بھیا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک بات کو لے کر چلوں گا پہلے اسے تو ختم کروں گا۔ تو اس میں انہوں نے خانہ کعبہ کے موضوع پر کہ شاید آپ کو ابھی متوجہ نہیں ہے اس بات کی طرف، میں نے کہا نہیں ہوں متوجہ، لیکن یہ مشکل ہے کہ میں ایک ساتھ سب نہیں کہہ سکتا، لہذا میں اب چاہتا ہوں ان کی بات بھی پوری کر دوں کم سے کم، اور اس بات کو آج کی حد میں تمام کر دوں۔ پہلے ایک صلوات محمد علیہ۔ ہاں بیٹے چلیے، اچھا میں نے تلاش کیا، مل گیا، سامنے موجود ہے۔ تو کیا ہوا آئیے آپ دیکھیں، ہوا کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی، توجہ کرے گا مجمع۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی تھی کل جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، ربنا وابعث فیہم، وہ تمام آیات چھوڑتے ہوئے، اور میری انہی ذریت میں سے بھی ایک کو رسول بنا کے بھیج، دعا کی۔ اب حضرت ابراہیم کی دعا میں نے کل آپ سے عرض کیا